البدایہ و نہایہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میری امت کے اندر وقت آئے گا کہ میری امت تعداد میں کثیر ہوگی اور باوجود اس کے وہ اتنی تعداد ہونے کے باوجود میری امت مغلوب ہو جائے گی، باہر مغرب والے اس پر قابض ہو جائیں گے، اس کو نوچ نوچ کے کھایا جائے گا جس طرح ایک روٹی کے ٹکڑے کو نوچ نوچ کے کھایا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے والی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مستقبل کے حالات کو دیکھا اور جانا اور امت کے سامنے ان احوال کو رکھا کہ میری امت کے حال یہ ہو جائے گا، اور حال ہونے کی وجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ ان کی حالت یہ ایسی ہوگی کیوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بیان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی حالت یہ ہوگی وہ مغلوب ہو جائے گی اور ان پر مغرب والے غالب آ جائیں گے، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور کیا ان کی تعداد، کہا کہ تعداد بھی زیادہ ہوگی، کیا وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ کلمہ گو بھی ہوں گے، تعداد بھی کثرت بھی ہوگی۔ تو حتیٰ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے اس وقت جو صحابہ کی تعداد تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس وقت جو صحابہ کی تعداد تھی وہ کم و بیش 1,24,000 تقریباً وہ صحابہ تھے جو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب تو ان کو کر رہے تھے، حتیٰ کہ یہ خطاب ان سے تھا تو بات ان کی نہیں تھی، بات تو اس دور کی تھی جو تعداد بھی کثرت ہوگی۔ اب دیکھا جائے وہاں صحابہ کی جو تعداد ہے اور فتح مکہ میں 1,00,000 سے تجاوز کی، پھر وہاں پر حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کی تعداد 1,24,000 پہنچ گئی۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تو اتنی کثیر ہے، اگر 5 ارب آبادی ہے ان میں سے 2.5 ارب جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی تعداد ہے، یعنی کہ ہر چوتھے میں سے جو 4 میں سے جو چوتھا شخص ہوتا ہے وہ آپ کو مسلمان نظر آئے گا۔ تو تعداد میں تو ہماری کثرت ہے، اتنے باوجود تعداد ہونے کے باوجود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابت الوہن، فرمایا کہ ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی کہ حضور وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا ذکر کیا کہ وہ بیماری کیا ہوگی، پھر حضور نے اس کا علاج بھی بیان کیا۔ بیماری یہ لگ جائے گی، فرمایا کہ وہن، فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا کہ ان کو دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے وہ نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جب یہ حالت دیکھو کہ ایسا ہو جائے، فرمایا کہ پھر ہوگا یہ کہ میری جو امت ہوگی وہ مغلوب ہو جائے گی۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے، پوری دنیا کے اندر ہماری تعداد میں 256 ممالک کے اندر جو 50 ممالک مسلمانوں کی ہے اور 56 ممالک مسلمانوں کی اور اکثریت مسلمانوں کے ہونے کے باوجود ہم متحد نہ ہو سکے، اور جہاں بھی دیکھو وہاں مسلمان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ برما کے اندر مسلمانوں کے گلے کاٹے گئے، شام کے اندر مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر، فرمایا کہ جگہ جگہ پر مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، تعداد میں زیادہ ہے مگر یہ مغلوب ہو چکی ہے۔ وجہ یہ بنی کہ ہم نے حب دنیا و کراہیت الموت اور دنیا سے محبت کر لی اور موت سے نفرت شروع کر دی۔ آج ہمارے حکمرانوں کے لیول چیک کر لیں، سعودیہ گورنمنٹ کے حکمرانوں کے لیول چیک کر لیں، اور جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں ان حکمرانوں کے لیول چیک کر لیں کہ انہوں نے دنیا سے محبت رکھی ہے اور موت سے نہیں۔ کہ جب حضور نے فرمایا کہ حضور تو حالات کو دیکھ رہے تھے، اب صلاح الدین ایوبی کا آپ تذکرہ سنتے ہو، تاریخ کے اندر موجود ہے، اسی طرح محمد بن قاسم کا تذکرہ موجود ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے عمر فاروق کے جتنے بھی صحابہ کرام جو جنگوں میں شہید جنگیں لڑتے رہے ان کو اللہ فتح نصیب فرماتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے دولت سے تو محبت نہیں کی، دنیا سے محبت نہیں کی۔ یہ جو اسلام کو فتح ملی ہے یہ اس وقت ہی ملی ہے جب انہوں نے موت کو گلے سے لگا لیا۔ جب موت کو گلے سے لگایا تو موت بھی پھر پیچھے ہٹتی گئی، پھر انہوں نے کئی فتوحات کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ بدر کا مقام کیا ہے؟ تو بدر کے اندر 313 جب میدان عمل میں آتے ہیں
اور ہر بندہ ہر صحابی اپنا جان مال ہر چیز قربان کر رہا ہے، اور وہاں پر اللہ نے پھر ایسی مدد کی، ہزاروں کا لشکر آ کے ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم نبوت کے والی جب مستقبل کے حالات کو دیکھ رہے تھے، حضور نے اس کا علاج بنایا، فرمایا کہ ان کو وہاں کی بیماری لگ جائے گی، اور آج لگ گئی۔ 56 ممالک جو اسلامی ریاستیں ہیں اور کلمہ گو ہیں، تعداد بھی کثرت ہے، فلسطین کٹ گیا، ختم ہو رہا ہے، مگر وہ سارے کے سارے وہ گونگے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے سارے ممالک اس طرح خاموش بیٹھے ہیں، تو وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے دنیا سے محبت کر لی، موت سے نفرت کر لی۔ حضور نے فرمایا کہ جب ایسی حالت ہو جائے گی میری امت مغلوب ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا پر غالب آ جاؤ، کفار مغلوب ہو جائیں، میری امت غالب آ جائے، کائنات کے اندر امت مسلمہ کے چرچے ہونے چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا پھر کرو کیا؟ فرمایا حب الموت و کراہت الدنیا، فرمایا پھر موت سے محبت شروع کر دو، اور اس کے بعد موت سے محبت شروع کر دو اور دنیا سے نفرت شروع کر دو، پھر تم بھی دنیا کے اندر راج کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ تو آج یہی ہمارا المیہ ہے کہ 56 ممالک خاموش بیٹھے ہیں اور فلسطین کٹ گیا۔ ہمارا پہلا بیت المقدس جہاں ہم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ وہی بیت المقدس تھا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب، وہاں سے آپ کے لیے براق لایا گیا، اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کرا کر بھی یہی درس دیا، وہی بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑے ہو کر امامت کروائی اور امت کو یہی درس دیا کہ میں اس نبیوں کی امامت کروا کر یہ بتا رہا ہوں تم امت مسلمہ ہو، تم امامت کرنے کے لیے آئے ہو۔ اور 200 کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کرا کر حضور نے یہی درس دیا، فرمایا کہ یہ امت مسلمہ ساری امتوں سے بہترین امت ہے، تم بوٹ پالش کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، مغرب کے بوٹ چومنے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ اس امت کی ساری کنٹریوں کی قیادت کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو اللہ نے ہمیں جو منصب عطا کیا، حضور جو منصب عطا کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم امتوں میں بہترین امت ہو، کیوں تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اللہ نے ہمیں بہترین امت بنا کر بھیجا، مگر وجہ یہ ہوئی ہم بہترین امت نہ بن سکے، ہمیں جوڑا گیا مگر ہم کنٹریوں کے اندر تقسیم ہو گئے، فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ تو آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر آج ہم فلسطین کے حق میں نہیں کھڑے ہوں گے تو وقت آتا جائے گا، تو اسی طرح یہ 56 کے 56 ممالک جو ہوں گے وہ سارے ٹوٹ کر ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اصل جو اسلام نے ہمیں جو کنسپٹ عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امت ہے، اگر یہ امت بن جائے، امت محمدیہ بن جائے، تو پھر یہ ہے کہ پوری دنیا پر راج کرے گی۔ اگر یہی وہ امت گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائے، کنٹریوں کے اندر تقسیم ہو جائے، فرمایا کہ پھر ہوگا یا پھر یہی وہ مغلوب ہو جائے گی، اور مغرب والے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو نظریہ جو اس امت کو سکھایا اور جو تہذیب سکھائی وہ یہ تھی، علامہ محمد اقبال جب انگلینڈ کے اندر تعلیم حاصل کر کے سب آئے نا، آج تو ہم پڑھتے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، تو علامہ محمد اقبال نے جو نظریہ جو عطا کیا، علامہ محمد اقبال کیا فرماتے ہیں؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ نجف۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے تعلیم حاصل کی، میں نے لا کیا، اور ان کی بڑی بڑی عمارتیں، ان کی ٹی شرٹیں، ان کی یہ چیزیں مجھ کو خرید نہ سکی، کیوں؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ نجف۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میری ماں نے مجھے کرتی دی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے انگریز کی تعلیم بعد میں میری گود میں آئی ہے، محمد مصطفیٰ کی جو تعلیم ہے، حضرت علی کی جو تعلیمات ہے وہ میرے اندر وہ پہلے آ گئی۔ تو آپ کی ماں نے جو آپ کو درس دیا، یہی وہ وجہ تھی۔ تو علامہ محمد اقبال نے وہ نظریہ وہ پیدا کیا وام کے اندر، پھر 14 اگست 1947 کے اندر وہ خواب پورا ہوا اور پاکستان مارز وجود کے اندر آیا۔